اولاد تے امید ہوئے گی کہ نیک ہوئے گی. تو اس وقت معاملات تھوڑے جے بدل گئے. تو اس واسطے کہ اولاد والا شعبہ بھی سارا بدل گیا. اور میرٹ نہ رہے وہ حیا والا شعبہ ختم ہو گیا. اس واسطے معاملات گڑبڑ ہو گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ایک محلہ ہاں مدینہ شریف تو باہر ہاں انہوں بنو سلمہ دا محلہ کیا جاندہ. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف لے گئے تو آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی. تو نماز دے اندر آپ نے وہ خواہش جڑی ہاں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کعبہ بیت المقدس دی بجائے مکہ شہر والا کعبہ بنا دے. تو آپ نے اس خواہش دے پیش نظر اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھا کے ویکھیا. قرآن پاک نے وہ لفظ انہیں بیان کر دیتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہ محبوب اسی ویکھ رہے ہاں بار بار تسی اپنا چہرہ مبارک آسمان دی طرف اٹھا کے دیکھ رہے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب کعبہ وہی بنا دینے ہاں جس نے تسی رہا. فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور تسی کی کرو اپنا رخ انور جو ہے وہ مسجد حرام دی طرف پھیر لو. انہی تھی عجیب مسئلہ ہاں جنہیں دوست گئے ہیں مدینہ پاک اللہ انہوں بار بار لے جاوے جنہیں نہیں گئے اللہ انہوں نے لے جاوے. جن جو مسجد ہے اس کی ترتیب کچھ اس طریقے ہے کہ اس طرف مسجد حرام ہے اور بالکل دے اپوزٹ سائڈ اس طرف اس جگہ دے مدینہ شہر دے اندر اس طرف بیت المقدس ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھا رہے ہیں. آپ امامت فرما رہے ہیں اور اللہ دا حکم آ گیا ہے حالت نماز دے اندر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ محبوب اپنا رخ انور ادھو دی بجائے ادھے پھیر لو. مسئلہ کیا کہ اگر اس طرف آپ جانتے ہیں تو پھر کی ہے کہ آپ اس پاس سے کھڑے ہوں گے. امام کتنے کھڑا ہوئے گا آگے کھڑا ہوئے گا مقتدی پچھے کھڑے ہوں گے. آپ چلتے چلتے صفحہ جو ادھے کھڑے ہو گئے اور ایک مقتدی بھی ایسے عجیب سن کہ انہوں نے پوچھا دسیا بھی کی کرنا ہے کیوں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ 2 رکعتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھائیاں سن اور باقی 2 اس طرف کر کے. تو انہوں نے بھی انہیں چپ کر کے چہرے ادھے بدل دے اور اس جگہ تے قرآن پاک نے بات انہوں نے بارے بھی کر دیتی کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کہ جو کعبہ سی بنایا نا ایک چیز اور بھی لوگوں نے دسنی ہاں کہ دیکھیا جائے دنیا دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کون کرتا ہے. یہ طبقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردان دا جنہ دی تربیت دی یہ پوزیشن ہے کہ پوچھ دے نہیں ہیں کہ کیوں کی بس اللہ دے محبوب نے رخ انور ادھے پھیر دیتا انہوں نے بغیر پوچھے دسے ادھے پھیر دیتا سوال ہی نہیں کیتا کیوں. اور یہ تو دیکھ رہے ہیں ابو داؤد شریف دی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ جتی پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ نے بھی جتیاں پائیں گئی سن ایک شروع دی بات ہے ابتدائی اسلام دی بات. تو آپ نے جتی اتار دیتی پیچھے جتنے کھڑے سن صاحب نے اتار دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیریا اور پوچھے جتیاں کیوں اتاری ہیں تسی. انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی مرضی کوئی نہیں ہے یہ تسا پائیاں ہوئی جان تسی پائیاں ہوئی جان تسا اتار دیتی ہیں سکتا اپنا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے قانون تو آپ دا ہے کسی تو آپ والو ویدے ہاں جو تسی اتار دیتی ہیں تو اسا بھی اتار دیتی. اور یہ عجیب لوگ ہیں پیچھے کھڑے ہونے والے موتا امام مالک کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کمال مہربانی فرمائی.
آپ نے نماز پڑھائی اور نماز ظہر پڑھائی اور ظہر دی نماز دے اندر 2 رکعتاں آپ نے سلام پھیر دیتا، صحابہ نے پھیر دیتا۔ اچھا آپ کا کی خیال ہے؟ آپ دی جماعت وہی کھڑی ہوگی، امام اگر ایک پاس سے سلام پھیرے تسی کی کرو گے؟ لکمہ دیو گے، اللہ اکبر کرو گے، بھی بھول رہے ہیں نا تو کھڑے ہو جان، تیسری رکعت لے پیچھے کسی نے لکمہ نہ دیتا، سرکار نے سلام ادھر بھی پھیرا ادھر بھی پھیریا۔ ایک بندہ بڑا سیانا ہاں، او دا نام ہے ذوالیدین، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن آج تو بعد ظہر 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ اس نے نہیں آکھیا بھی میرے آقا آپ بھول گئے نہیں نہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن آج تو بعد ظہر دیا 2 رکعتاں ہو گئی ہیں نا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ذوالیدین کی گلاں کر رہے ہیں؟ صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چونکہ اگے ہمیشہ 4 رکعتاں پڑھائیں آج 2 پڑھائیاں، اس کا خیال ہے قانون آج بدل گیا ہوئے گا، تو آپ نے فرمایا چلو 2 اور پڑھ لیں گے۔ اتنے ایک مسئلہ امت لئیہا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بھولدا نہیں ہوں، میں نے بھلا دیتا گیا، اللہ نے بھلا دیتا ہے تاکہ میرا بھول جانا امت لئی سنت بن جائے، اگر ہن امت ہی کو بھول گیا تو پریشان نہ ہوئے، اس دا بھی انہوں گناہ نہیں ہوئے گا، اس دا بھی ثواب ہو جائے گا۔ کیا کمال ہے اس طبقے دا کہ مہربانیاں انجے نصیب ہو گئیاں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ نصیب ہوئیاں۔ ایک یہودی نے آکے سوال کیتا، مدینہ شہر دے اندر نہ یہودی سن، مکہ شہر دے اندر مشرک بت پرست سن، ادھے بت پرست کوئی نہ، ادھے یہودی سن۔ ایک یہودی نے سوال کیتا کہ اگر تھی اللہ دے محبوب ہو، اللہ دے نبی ہو، ایک ہی وجہ ہے جنہیں تو آڑے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے ہیں، انہاں نے وسوسے آؤندے ہیں، خیال آؤندے ہیں، نماز دے اندر سانو نہیں خیال آؤندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق والی اشارہ کیتا کہ اس یہودی نو تو جواب دے۔ آپ نے یہودی نو کول بٹھایا اور ارشاد فرمایا بھی یہ 2 کمرے ہوں، ایک دے اندر لال ہیرے جواہرات ہوں، ایک خالی ہو گئی، چور کتھے چوری کرے گا؟ اس نے کہا چور ظاہر ہے مال و جواہر دیکھے گا، جتھے دولت ہوئے گی اتھے چوری کرے گا۔ آپ نے فرمایا ساڑھے جو سینے ہیں ایمان دی دولت نال والا مال ہیں، اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ اندر وسوسے پیدا کیتے جان، تو آڑے سینے خالی نہیں ایمان تو آنو شیطان نے کی کرنا ہے۔ اور یہ بات میں ملفوظات اچھ پڑھی۔ دوسری بات خواجہ شمس الدین شیلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے ملفوظات کہ آپ دے ایک مرید ہاں تو کدھیں مرزائیاں کو بیٹھ کے مرزائی ہو گیا۔ ایک دن انہوں خیال آیا کہ چلو وہ میرے مرشد ہاں تے جا کے کوئی تھوڑی بھی بات تک کریے، جدو بندہ تھوڑکے آئے ہوئے نا تو وہ سارے نے سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑکے ہوئے نہیں، تو آپ دے کول آ گیا تو بڑے طریقے نال اس نے عرض کی تھی کہ حضور آپ نے پتہ ہے میں آپ دا مرید ہاں؟ فرمایا ہاں جی۔ کہ حضور جدو میں آپ دا مرید ہاں نماز پڑھ دا ہاں تے بڑے خیال ہم دے ہاں، اور جدو دا مرزائی ہو گیا نا کوئی خیال نہیں۔ آپ اللہ والے سن تو آپ نے فرمایا میلیا کھولیا نا میں کدی چور لکے کہ جدو ایمان دی دولت تیرے اندر ہاں ادو تو شیطان کوشش کرتا، اور تو چیز ہی کوئی نہ رہی، اور چوری کون کرے گا، شیطان کتنے کوشش کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے رخ انور اندے پھیریا، پچھلے نے سب نے پھیر دیتا، لیکن یہ طبقہ ہے جڑا بیک رہا ہے حضور میں۔ امام بخاری روایت نقل کر دے نے دوسرا وہ طبقہ ہے جڑا مسجد نبوی چ نماز پڑھ رہا، اتھے جا کے ایک صحابی کولو گزرے، اس نے کیا دوستو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور مسجد حرام وال کر لیا نہیں، انہوں نے اس دی بات ہی سن کے اپنے چہرے بدل دیتے۔
انہیں دیکھا نہیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں صرف ایک آدمی دی بات سنی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور ادھے ہو گیا ساڈا بھی ادھے ہو گیا. یہ آپ دی خواہش ہوئی تو آنے میرے لئی حالت نماز دے اندر اگر آدمی اسمان والو ویکھے، حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ لوگوں کی ہو گیا ہے، اگر اے اسمان وال نظرہ اٹھا کے دیکھیں گے حالت نماز دے اندر تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ندی بنائی ہی سلب کر لے. لیکن یہ مسئلہ کس لئی ہے؟ اپنے لئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معاملہ جدا ہے. یہ ہمیشہ کدی بھی نہیں بھولنا کہ کدی بھی اپنی سیٹنگ جو ادھے نہیں گل رہانی، اپنے آپ کو غلامی دے شعبے سمجھنا ہے کہ جتنا کچھ سانوں ملیا ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ رب العزت نے ہاں عظمت کتنی ہے کہ صرف خواہش ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے کعبہ ہی بدل دیتا ہے. عجیب بات ہے کہ تورات دے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ 2 کعبیاں والا ہوئے گا. چھوڑ جڑے انہوں دے علماء ہاں وہ یہ بات ضرور سوچ دے ہاں کہ بھئی اس کی ایک علامت بھی ہوئے گی کہ وہ 2 قبلہ دی طرف ہو کر کے نماز پڑھے گا. اللہ رب العزت نے وہ بات بھی ظاہر کرنی ہے کہ مکہ شہر دے اندر 13 سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تو آپ اس طریقے نال نماز ادا فرماندے ہیں کہ اگے کعبہ ہوندہ ہے مسجد حرام والا اور ادھے اگے سامنے بیت المقدس والچہرہ ہوتا یہ سٹائی رہا آقدہ. اور جدو مدینہ پاک آئے پھر خواہش ہوئی تو اللہ نے کعبہ بدل دیتا. تین ایسے موقع ہیں محدثین نے نقل کیتے ہیں. ایک تو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بنان لگے نے تو اسی مسجد بنائیے تو کوشش کرنے ہیں بھئی کعبے نو سدھی ہوئے کوشش کرنے ہیں اور وہ دے واسطے اگلی ٹرائی کی ہوندی ہے کہ بھئی کتب نما لے لیا جائے قبلہ نما لے لیا جائے کہ کسی طریقے اس دا رخ صحیح ہوئے. لیکن جدو سرکار نے مسجد نبی بنائی نا تو آپ نے فرمائی تو سدھی کرو. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندازہ ہے کعبے دا؟ فرمایا جبریل کعبہ اٹھا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ انہیں سامنے کر دیتا جاؤ. اتنے شک کو شبہ والی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب لئی کعبہ انہی اٹھا کے سدھا کرا دیتا. تو مسجد نبی اگرچہ اتنا فاصلہ ہے یہ ایگزیکٹ کعبے دی سمت والا ہے ذرا بھی اس دے اندر فرق نہیں ہے. اور دوسرا موقع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے گئے. آپ جب معراج تو واپس آئے تو جڑے لوگ منکر ہاں انہیں سوال کرتے ہیں بھئی اتنے ٹائم میں کیویں بندہ جا سکتا ہے پھر جلدی جلدی آ جاوے. یہ باتاں دے وچ ایک سوال انہیں یہ بھی کر دیتا حالانکہ سوال غلط تھا کہ آپ بیت المقدس سے نماز پڑھ کے آئے ہو تو دروازے کتنے ہیں کھڑکیاں کتنی ہیں روشندان کتنے ہیں. امام مسلم حدیث نقل کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے بھی یہ میں کون سے دروازے کھڑکیاں تو نہیں گڑتا رہا نا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں محبوب بات نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا بیت المقدس اٹھا کے حضور دے سامنے کرنا. یہ سوال کیوں ایسا ہوئے کہ جس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں. تو بیت المقدس ہی اٹھا کے حضور دے سامنے کیتا گیا. آپ ویک کے دسی گئے دروازے اتنے نے کھڑکیاں اتنی ہیں روشندان اتنے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے تیسرا کیڑا موقع ہاں وہ موقع ہاں کہ آپ نے نجاشی بادشاہ دا جنازہ پڑھایا. آپ مسجد نبی دے اندر جلوہ فرما ہاں تو صحابہ نے باہر مسجد چکر دیا کہ آؤ تو آٹا ایک بھائی فوت ہو گیا اس نے نماز پڑھی. مسجد دے اندر جنازہ عذر تو بغیر درست نہیں ہے اور غائبانہ نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے. وہ طبقہ ایک ہے کچھ ہو جنازہ پڑھ دے ہوندے نے کوئی سیاسی جا ہے یا رسمی جا ہے کوئی اندائی شعبہ ہے تو
جدو حدیث پڑھتے ہیں تو آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دا جنازہ غائبانہ پڑھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ایک عام بندہ نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان لئے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو علم قرآن عطا فرما، اور حضور دی امت دا پہلا مفسر قرآن اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماندے نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جدو آپ کھڑے ہوئے نا تو جبرائیل علیہ السلام نے نجاشی دا جنازہ اٹھا کے حضور دے سامنے کر دیا، تو آپ لئی غیب نہ، امام لئی غیب نہیں ہونا چاہیے تھا، مقتدیاں لئی بے شک جنازہ غیب ہوئے، کوئی کباہت نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نہیں بڑھایا، دیکھ کے بڑھایا ہے، وہ صرف ایک رولا ہے، وہ دورو دیکھنا ہے، عقل دے خلاف ہے، لیکن ادھے کی ہے امام مسلم حدیث نقل کر دینے ان اللہ زوالی الارض، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین ہی اکٹھی کر دی، فرائیت و مشارقہا و مغاربہا، میں دے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے، تو جن لیے زمین ہی انج کر دیتی جائے، اس لیے کی مسئلہ ہے کہ وہ دور دیکھنا یا نزدیک دیکھنا ہے تو بات ہی نہیں ہوئے گی۔ اشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ آپ مسجد جو باہر اس لیے لے کے گئے سن کہ لوگوں نے پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ جو ہے مسجد تو باہر پڑھیا جاتا ہے،